بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظ نمبر 108 فرمایا، دین کی جد و جہد میں مخلصین اور صادقین کا حصہ بس اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رضا کا حصول ہوتا ہے، اور فتوحات اور مال و دولت جب ہاتھ آئے اس میں ضعفاً اور مؤلفۃ القلوب کا پہلا خیال کیا جاتا ہے۔ اسی اصول پر میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے کام کی حقیقت کو ابھی نہیں سمجھا ہے اور اس لیے انہیں اس سے لگاؤ پیدا نہیں ہوا ہے، ان کو بلایا جائے اور ان کے کرائے کی بھی فکر کی جائے اور ان کی خدمت اور مدارات کا بھی اپنے امکان بھر اہتمام کیا جائے، اور جو مخلصین کام کی حقیقت کو سمجھ کر اس میں لگ گئے ہیں ان کے لیے ان چیزوں کی فکر نہ اٹھائی جائے۔ ملفوظ نمبر 109 فرمایا، آج کل دین کے باب میں یہ غلط فہمی نہایت عام ہو گئی ہے کہ مبادا کو غایت کا اور ذرائع کو مقاصد کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اگر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ دین کے تمام شعبوں میں یہ غلطی گھس گئی ہے اور ہزاروں خرابیوں کی یہ جڑ ہے۔ ملفوظ نمبر 110 فرمایا، ان للسائل علیک حقا وان جاء علی فرس، کہ سائل کا تم پر حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ کا مطلب سمجھنے میں عام طور سے ایک مغالطہ ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ سائل خواہ کیسا ہی ہو، کیسی ہی حال کا ہو، اس کو اس کا مسئول یعنی جو مانگے دینا ہی چاہیے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ حدیث کا مفاد صرف یہ ہے کہ اس کا تم پر حق ہے کہ اس کے ساتھ مناسب اور خیر خواہانہ اور ہمدردانہ معاملہ کرو، تکبر اور تحقیر کے ساتھ پیش نہ آؤ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب یہ خیر خواہی کبھی اس طرح ہوگی کہ اس کی مانگ پوری کر دی جائے، اور کبھی خیر اندیشی اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہوگا اس کو سوال کی ذلت سے بچنے کی نصیحت کی جائے اور معیشت کی کسی مناسب تدبیر کے ساتھ اس کی رہنمائی کی جائے، اور اس میں حسب موقع اس کو سہولت پہنچائی جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سائلوں کے ساتھ کیا۔ ان کے کھانے کے پیالہ تک نیلام کر کے اس کی قیمت سے کلہاڑی خریدوا دی اور فرمایا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو اور اپنا گزارا کرو۔ پس اگر سائل معذور اور مجبور نہیں ہے بلکہ ایسا ہے جو اپنے گزارے کے لیے کچھ کر دھر سکتا ہے تو اس کا حق یہی ہے کہ حکمت کے ساتھ اس کو سوال سے بچایا جائے اور کسی کام میں لگانے کی کوشش کی جائے۔ اسی سلسلے میں فرمایا، نصوص کے معنی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کبھی انشاءاللہ غلط فہمی نہ ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔